5 وقت نماز جب بندہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اگزامپلز دے کر بھی سمجھایا، اور اس بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل بقی من درنہ شیء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فكذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا رواه البخاری ومسلم الى آخرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، کیا ہو جی؟ نہر جاری ہو، اور جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرے، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اس میں میل وغیرہ باقی نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی حال ہے 5 نمازوں کا، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الصلاة الخمس كمثل نہر جار غمر على باب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ تو جاری پانی جو ہوتا ہے نا، یہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے دریا، چھوٹا نالا جس کو امال کہتے ہیں، اس کا پانی بھی آپ نے دیکھا چلتے چلتے وہ صاف ہوتا ہے۔ تو جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں کیڑے بھی آ جاتے ہیں، گندا بھی ہوتا ہے، اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے، لیکن جو چلتا ہوا پانی کیا ہوتا ہے؟ وہ صاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو بندہ 5 مرتبہ غسل کرے، تو اس طرح جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتے ہوئے جو اس کے گناہ ہاتھ سے ہوئے تھے وہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس طرح چہرہ دھوتا ہے تو منہ سے، آنکھوں سے، اور اس طرح سے جو گناہ ہوئے تھے وہ بھی اللہ جل شانہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب 5 نمازیں بندہ پڑھتا ہے تو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 وقت نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا درود پاک، یہ سب کے اللہ کا ذکر ہے۔ کیا جی؟ تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اللہ والے کہنے لگے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب عرش پر میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ والوں نے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب عرش پر میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ تو وحی کا سلسلہ ہوتا تھا، وحی کے ذریعے بات ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کہ وہی فلاں بندے کو اللہ یاد کر رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ یاد کر رہا ہے؟ تو اب اللہ والوں نے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی وہ آیت، اللہ کا حکم ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ قرآن کی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ جب اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں تو اللہ مجھے عرش پر یاد کر رہا ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا۔ کیا ہوگا ان کے چہروں پر؟ نور چمک رہا ہوگا۔ موتیوں کے ممبر پر وہ بیٹھے ہوں گے۔ کس سے بیٹھے ہوں گے؟ جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتا، کوئی اسٹیج بناتے ہیں اور بہت بڑا صوفہ لگاتے ہیں، خوبصورت قسم کا، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسٹیج بناتے ہیں۔ تو موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے۔ جب کسی کو آپ دیکھیں نا، بندہ کسی بڑے اسٹیج پر بیٹھا ہو، چہرہ بھی اس کا نورانی ہو، چمکدار ہو، تو بندہ آپ کہتا ہے کہ یار یہ کون ہے؟ بڑا رش کرتا ہے، حیران ہو کے دیکھتے ہیں یہ کون ہے بھائی؟ تو اس پر لوگ رش کر رہے ہوں گے۔ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے،
کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوں گے، جیسے آپ لوگ بھی ہو نا، مختلف جگہوں سے ہو، مختلف خاندان سے ہو، اور یہاں پر جمع ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہو۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اللہ کے ذکر میں وہ مشغول ہوں تو موتیوں کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، چہرے ان کے، ایک حدیث میں آیا جنت میں یاقوت کے ستون ہوں گے جن پر زبرجد کے بالا خانے ہوں گے، ان میں چاروں طرف دروازے کھلے ہوں گے، ایسے چمکتے ہوں گے جیسے کہ نہایت روشن ستارہ چمکتا ہے۔ ان بالا خانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہوں اور اللہ ہی کے واسطے ایک جگہ اکٹھے ہوں، وہ لوگ اللہ ہی کے واسطے میں آپس ملتے جلتے ہوں۔ اس اعتبار سے ہمیں اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم اسکول جا رہے ہیں، گھر سے آ رہے ہیں، شاپ پہ جا رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، تو زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ اترتے ہوئے اور اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی بھی